بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے۔ تو میں آپ سب کے لیے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے، اور بات چیت ہوئی کہ ان کا جیل میں ٹائم گزرا، کس سے ملے، ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے، تو وہ سب کی بات چیت ہوئی اور پھر آگے ہم نے کرنا کیا۔ لیکن میں آپ سب کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کی پالیٹکس ہے، یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے، کیونکہ ایک پالیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے۔ وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ وہ پالیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پالیٹکس۔ وہ پالیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں، کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی۔ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ دوسری پالیٹکس ہے جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے، وہ پالیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پالیٹکس تھی۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پالیٹکس ہے، کوئی وہ ذات کی پالیٹکس نہیں ہے۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور ہم تو کبھی ان کے اپنا سوچ نہیں سکتے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں، لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت سے سیکھو۔ وہ پالیٹکس بڑے مقصد کی ہے، وہ اپنی ذات سے ہٹ کے ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو انہوں نے اپنا رہن سہن نہیں بدلا، وہ جدھر تھے ادھر ہی رہے، مقصد بڑا تھا۔ تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے ہیں۔ میں تو نہ پالیٹکس میں آتا ہی نہ کبھی۔ تو میں نے جو انصاف کی تحریک شروع کی تھی، یہ مدینہ، اور کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہمارا مقصد ہے، ہم مدینہ کی ریاست سے انسپائر ہوئے تھے، ہم ان کی سنت سے انسپائر ہوئے تھے کہ جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور وہ جو انصاف ہے، یہ بار بار پلیز میری بات سن لیں، انصاف، سارے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں انصاف کی بات کرنے آئے تھے۔ انصاف کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کو انصاف آزاد کرتا ہے۔ فرعون کیوں قرآن میں برا سمجھا جاتا ہے؟ انسانوں کو غلام بنایا تھا اس نے ظلم کر کے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا؟ کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا۔ لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو جو میری تحریک تھی انصاف کی، وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی، کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے۔ اور جو میرا سارا تجربہ تھا دنیا کا، جو مغرب کو میں نے دیکھا، تو وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے؟ کیوں وہاں خوشحالی ہے؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں۔ لوگ آزاد کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے، رول آف لا ہے، حقوق کی ان کا انصاف کا نظام میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے اپنے لوگوں کو، میں اپنی ٹیم کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کو پتہ چلا جو ہمارے پر جب ظلم ہوا کہ کیسے پاکستان کا کمزور طبقہ، مزدور، ہاری، کسان، جو کمزور طبقہ ہے، غریب، وہ چھابڑی والا، چھوٹے دکاندار، چھوٹے صنعت کار، یہ ہر وقت ان کو اس کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ طاقتور کے سامنے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، ان کے تحفظ کرنے کے لیے نہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں۔ اور اس لیے تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس ہے، کیونکہ جو ان کا رائٹ ہے تھانہ کچہری پٹواری، وہی ان کو
ادھر ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، قبضہ گروپ ہے یہاں، کیونکہ انصاف نہیں ہے. تو یہ میری ساری موومنٹ شروع ہوئی تھی تب 27 سال پہلے. یہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی، انصاف لے کے حقیقی آزادی نہیں لے کے آتے. اب یہ جب مجھے یہ کہتی ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کے کوئی اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائیں میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں. اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا، کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو. تو جب ایک کمزور ایک کولیشن گورنمنٹ، وہ کیسے اس میں کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے؟ تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا، میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی، میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے، اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لا سکتا تھا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر، میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزاد معاشروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف غلاموں کو ہوتا ہے. یہ صرف فرعون ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے، جو آج ہمارے پہ ہو رہا ہے. اور میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو، جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے. تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے، کوئی بھی سنبھال کے یہ سسٹم سب اس اگر آج ہمارے حقوق نہیں، اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے. فنڈامنٹل رائٹس تو ایک قوم کے حفاظت ہوتے ہیں نا، ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس سارے ملک کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقے کے آپ ہیومن رائٹس لے لیں اور وہ طبقہ کیا ہے؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. اگر آپ اس کے ہیومن رائٹس آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ سنتا ہی نہیں. ہماری عدلیہ نے تو سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشنز ہوگی 14 مئی کو آئین کے مطابق، گورنمنٹ پرواہی نہیں کرتی. تو گورنمنٹ آگے کیوں الیکشن؟ یعنی یہ تو اس کا مطلب کہ اس وقت طاقت کی حکمرانی آ گئی، کیونکہ جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو قانون سے باہر نکل گئے، اس کے مطلب جو طاقتور چاہے وہ کرے گا. تو یہ سارے ملک کو افیکٹ کرے گا، یہ تباہی سارے ملک پہ آ رہی ہے. تو ہمارے لوگوں کو جو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا رہا. جو تحریک انصاف کا ہے اور جو وہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیڈرشپ میں سے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اس کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے. ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں، ان کے فیملیز تک پہنچ گئے ہیں، ان کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں. ہر قسم کی بلیک میل، رات کو گھس جاتے ہیں گھروں میں، گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے، جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں، یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے، ہٹلر کا جرمنی، سٹالن کا رشیا، سوویت یونین، یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. میرے پاس عالیہ حمزہ کی بیٹیاں ہیں، میں نے کل ان کو ملا، 3 بیٹیوں کو. 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا عالیہ حمزہ. کیا اس کا قصور ہے؟ اس کا والد وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھس کے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی، ان کی ٹی وی توڑ دیے، 2 آدمی انہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی، جو چیز آئے توڑ کے چلے گئے، جو چیز 2-3 اچھی چیزیں پسند آئی اٹھا کے لے گئے. تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟
یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ آزاد قوموں میں نہیں ہوتا. اور یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں, لیکن